آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر دیکھو ویرا کو سما چلیاں شلا ہو مڑ ویر نصیبے میں اوکھے سفر تے ویندی پیاں میرے ہن حالات عجیب آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر جھولا تیرا جھلاواں کیوں رس گیا ہے ماں تو آجا میں واری جاواں آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر جھولا تیرا جھلاواں کیوں رس گیا ہے باتوں آجا میں واری جاواں آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر میرا نازنین ڈاڈی گرم زمین میرا نازنین ڈاڈی گرم زمین آجا میں جھولی پا کے والا دی چھا بڑھاواں آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر جھولا تیرا جھلاواں کیوں رس گیا ہے باتوں آجا میں واری جاواں آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر اصغر مہارا موڑی سنگت نامہ دی توڑی اصغر مہارا موڑی سنگت ہماری توڑی جھولی چھولال دے کے سکھ سون دیا نہیں ماواں اللہم صلی علی محمد مولا محمد۔ بھائی جان یہ جو صاحبان پیچھے تشریف فرمائیں تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لیں آپ سامان تو بسم اللہ نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا تعاون فرمائیں تاکہ اور جن کا رخ اس جانب ہے برائے مہربانی وہ بھی اس طرف متوجہ ہو جائیں کیونکہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے اور تلاوت حدیث قصہ ہے۔ اس میں ملائکہ آپ کو گھیرے میں لیے رکھتے ہیں اور آپ تمام کے لیے استغفار پڑھتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ تمام لوگ یہاں سے چلے نہیں جاتے۔ پاکوں کا ذکر ہے، بسم اللہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تشریف رکھیں۔ مالک و خالق اللہ آپ کی عزت بخت میں مزید اضافہ فرمائے اور کسی کمینے کا مالک آپ کو محتاج نہ فرمائے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بار دشمن آل بیت پہ لعنت، بے شمار قاتلان امام مظلوم کربلا اور اہل بیت اطہار کے اور پاک بی بی سیدہ طاہرہ کے دشمنوں قاتلوں پہ لعنت، بے شمار برائے تاجیل ظہور امام زمان بلندتر صلوات۔ سامعین و تمکین و موالیان حیدر کرار، خوفداران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طیب و طاہر اور پاکیزہ اہل بیت اطہار سے محبت و مودت رکھنے والے تمام شیعہ سنی برادران، موالیان حیدر کرار، عزادان امام مظلوم کربلا،
فرساداران پاک بی بی سیدہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین جو صاحبان اندر ڈرائنگ روم کی زینت بنے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ بھی برائے مہربانی فرش عزا پر تشریف لے آئیں اور فرش عزا کی زینت بن جائیں۔ ہمارا جو ونس عزا کا پروگرام ہے مختصر سا پروگرام ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ماتمداری عبادت کے دونوں حصے ہم نے اپنے وقت کے اندر رہ کر مکمل کرنے ہیں، اور اس کے بعد جناب پیر سید شفقت حسین شرازی صاحب اور ان کے خانوادے، ان کے پسران کی جانب سے اور ان کے خانوادے کی جانب سے لنگر امام کا بھی انتظام و انسلام یہاں پر گزشتہ امسال کی طرح سال بھی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، انتہائی اجلال و اکرام کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اس کو احتشام کے ساتھ یہ فرش عزا بچھائی گئی ہے، اور ماتمداری، عزاداری، تبلیغ بھی اور احتجاج بھی دونوں سلسلے انشاءاللہ اپنے اپنے وقت میں اختتام پذیر ہوں گے۔ مالک شاہ صاحب کی توفیقات شرعیہ میں مزید اضافہ فرمائے، اور اس فرش عزا کا ثواب ان کے بزرگوں کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور جنہوں نے ان کے ساتھ دامے درمے سخنے قدمے اس فرش عزا بچھانے میں تعاون کیا ہے، مالک ان تمام کی روح اور فتح کو پہنچائے اور ان کے درجات کو مالک عالی و متعالی فرمائے۔ تھی میں انشاءاللہ سارے سے دعا کرے سام ان اجتماعی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا علیاً مظہر العجائب والغرائب تجدون لک فی النوائب کل ہم وغم سیء جلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی کل غالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحال والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنبی عربی ورسول مدنی بے اخی اسد اللہ مسمى بعلی وبزہرہ بطول وبام ولدتها وبسبتہ وشبلہ ہما نجل زکی وبسجاد وبالباکر والصادق حقا وبموسیٰ ورضائن وتقی ونکی وبذل الاسکر والحجت القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحکم نزلی وتقبل بقبول نسل رب دعانا بعلیین 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 بعلی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت انہا دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ذوفا فقلت له ایذوک باللہ یا ابتاو من الذوف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بے فاتیتو بالکساء الیمانی فغطیتو بے فصرت انظر الیہ وإذا وجہو یتلا لہو کانہ البدر فی لیلت تمامہ وقمالہ فما قانت الا ساعتا وإذا بولدی الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی شمرتک رایتاً طیبتاً کانہا رایت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل حسننا والکساء وقال السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ آتاذن لی ان ادخل ما آقا تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا والدی ویا صاحب حوزی قد ازنت لکا فدخل ماہو تحت الکساء صلوات۔ فما كانت الا ساعة وإذا بولدی الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یوم وقلت علیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یومہ انی شمرتک روایتاً طیبتاً کانہا رایت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء ففدن الحسیننا والکساء وقال السلام علیکہ
یا جدہ السلام علیکہ یا من اخترہ اللہ اتاذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء صلوات فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابو الحسن ویا امیر المومنین فقال یا فاطمة انی اشمندک روایتاً طیبتاً کانہا رائتو اخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ہا ہوا ما والدیک تحت الکساء فاقبل علینا والکساء وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ آتذن لی ان اکون معاکم تحت الکساء فقال له علیک السلام یا اخی ویا وسیعی وخلیفتی وصائب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیتنا والکساء فقلت السلام علیکہ یا ابتاہ یا رسول اللہ آتذن لی ان ادخل معاکم تحت الکساء فقال وعلیک سلام یا بنتی ویا بزعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء وأومأ بید الیمن للسماء فقال اللهم ان هؤلاء آل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمونی ما یولمهم وجازنونی ما جازنهم انا حرب لمن حرابهم وسلم لمن سلامهم وعدم لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انه منی وانا منهم فاجعل صلواتك وبرکاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علی وعلیہم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا فقال عز وجل یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا عرضا مدیتا ولا کمرا مریرا ولا شمسا مزیتا ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلق یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال امین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم آل بیت النبوت ومعدن الرسالت هم فاطمت وابوها وبالوها وبنوها بلانتر صلوات کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے اور حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے بی بی عالیہ ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے اور بن جاتے ہیں عباس فقط تیری دعا سے ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی سے اور جس سے تو ناراض ہے لعنت ہے اسی پہ بے شمار پاک بی بی دشمنوں تے لعنت بے شمار اے حدیث قصہ جس کی تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں یہ وہ قصیدہ ہے جو کسی ذاکر کا نہیں ہے کسی شاعر کا نہیں ہے بلکہ خود اللہ پاک نے پنجتن پاک کی شان میں پڑھا ہے اور اس قصیدے کا جو مرکزی کردار ہے وہ ذات رسول نہیں ہے ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی نہیں ہے ذات حسنین شریفین رحیمین کریمین بھی نہیں ہے اس حدیث قصہ کا مرکزی کردار پاک بی بی سیدہ طاہرہ ہے اللہ نے جو رسول پاک نے جب یہ پہلے امام حسن مجتبی آئے ایک سب سے پہلے رسول خدا تشریف لا رہے ہیں بیٹا یہ آپ کو بتانے کی بات ہے جو حدیث قصہ آپ سنتے ہیں پہلے رسول خدا آتے ہیں بی بی پاک کے گھر میں اور کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے آج ذوف محسوس ہو رہا ہے یہ ذوف ہمارے والا ذوف کمزوری نہیں ہوتی ان کا ذوف بھی ان کی عظمت بتانے کے لیے ہے کسی مخفی راز کو نیا عیاں کرنے کے لیے ہے کسی راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہے یہاں پر رسول خدا تشریف لائے اور کہا کہ مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے بی بی پاک نے چادر یمانی دی پھر امام حسن مجتبی کا آنا پھر امام حسین کریم کربلا کا آنا پھر مولا کائنات کا آنا پھر آخر میں پاک بی بی سیدہ طاہرہ کا آنا اور جب یہ پانچ اس چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے تو رسول پاک نے چادر کے چاروں کونوں کو پکڑا اور دائیں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ کو مخاطب کر کے کہا یا اللہ یہ میری آل بیت ہے یہ میرے خاص ہیں یہ میرے حامی ہیں یہ میرے ناصر ہیں یہ میرے معاون ہیں یہ میرے مددگار ہیں جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی پر تو ان پر رحمتیں برکتیں صلوات مردات کا نزول فرما برکات کا نزول فرما اور رئیس کو ان سے ایسے دور رکھ کر نہیں رکھ جیسے رکھنے کا حق ہے پھر رحمتی کبریائی کو بھی جلال آیا اب دیکھیں اللہ پاک نے یا قرآن میں
اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں، گھوڑوں کی سوموں کی بھی قسمیں کھائی ہیں، کملی کی بھی قسمیں کھائی ہیں، زلفوں کی بھی قسمیں کھائی ہیں، شمس اور قمر کی بھی قسمیں کھائی ہیں۔ یا اللہ جو قسم کھا رہا ہے وہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، او آسمان پہ رہنے والوں، پہلے مخاطب کیا سب کو، او آسمان پہ رہنے والوں، او ملائکہ سنو، میں نے جو زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، یہ شرق غرب بحر بر دریا کشتیاں، سمندر کو چیرتی ہوئی جو کشتیاں نکل رہی ہیں، سب کچھ بنایا ان کی محبت میں، یہ جو 5 چادر کے نیچے موجود ہیں۔ پھر جناب جبرائیل جیسا فرشتہ اللہ سے پوچھ رہا ہے جس کا روز کا آنا جانا ہے، یا اللہ جن کی اتنی قسمیں کھا رہا ہے یہ ہیں کون؟ وہاں اللہ نے رسول خدا بھی موجود ہے، ہمیشہ بزرگ سے تعارف کروایا جاتا ہے، مولا کائنات بھی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کا معیار رکھا ہے، فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا جان ہے، یہ ان کے شوہر نامدار، اور یہ ان کے اس لیے کہ رسول کے رشتہ دار اہل بیت نہیں، بطول کے رشتہ دار اہل بیت۔ پاک بی بی سیدہ کی بی بی ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول پاک نے کہا کہ آپ کا شمار نیک بیویوں میں ہے، خیر پر ہو، لیکن چادر کے نیچے واج میری مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے موجود ہیں۔ یہ پنجتن پاک ہے، پنجتن پاک کی شان پر عزت اور عظمت پر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گرمی کی یقیناً شدت ہے اور اتنی دیر آپ کا بیٹھنا بھی آپ کے مالک درجات میں اور اضافہ فرمائے اور بخت بلند فرمائے، لیکن اگر سینوں میں محبت پنجتن پاک اور علی کی ولا کی حدت ہو تو پھر موسموں کا اثر نہیں ہوتا۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر، چند اشعار میں پڑھ کے حدیث کے ساتھ مکمل، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے بھائی کے حوالے ممبر۔ بہت ساری جنگیں لڑی ہیں رسول پاک کی زندگی میں ہوئی ہیں جن کو غزوات کہا جاتا ہے، ان میں ایک جنگ سکاسک ہے جو کہ جنگ انسانوں کے خلاف نہیں تھی، جنات کے خلاف لڑی گئی جنگ۔ پہلے رسول پاک کو اطلاع ملی کہ مکے کے باہر، مدینے سے باہر کفار مکہ کا لشکر حملہ آور ہونے لگا ہے۔ رسول پاک اپنا لشکر لے کر سکاسک کے میدان پر تشریف لے گئے اور 38 دن تک وہاں پر قیام کیا، لیکن لشکر آیا کوئی نہیں، جنگ ہوئی نہیں، مال غنیمت ملا نہیں، جو ساتھ لے کر گئے تھے سارا کچھ سامان رست وہ بھی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب لشکر اسلام کی بھوک میں بھی اضافہ ہے، پیاس کی بھی شدت ہے۔ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں کہ ایک صحابی دوڑتے ہوا آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں ایک کنواں ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی اس کنویں پر جنات کا قبضہ ہے، اس کنویں پر جنات کا قبضہ ہے۔ یہ جو زعفر جن کی بڑی مثالیں اور آپ ذکر سنتے رہتے نا، یہ آج کل اس دن میں ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ زعفر جن کی یہ بھی اسی وقت ان کا قبیلہ بھی مسلمان ہوا تھا، اور اس صحابی نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ جن ہیں، اور ایسے مضبوط اور اتنے قبائل ان کے مضبوط ہیں اور اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے جناب سلیمان نبی سے جنہوں کی پوری دنیا پر حکومت کی تھی ان کی بھی بیعت انہوں نے نہیں کی تھی، یعنی اتنے نافرمان ہیں یہ۔ رسول پاک نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ گئے، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، 8 ڈول اور 8 رسیاں رسول پاک اس جنگ میں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ 8 بندے جب گئے، 8 ڈول پانی میں ڈالے باری باری، وہ جب زمین سے جیسے ڈول پانی میں جاتا تھا کنویں میں، اس کو کھینچتے تھے رسی کو، جب اوپر پہنچے رسی کٹ جاتی تھی، ڈول پانی میں گر جاتا تھا، سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے تھے جاؤ بھاگ جاؤ نہیں تو مار دیں گے، بھاگ آتے تھے رسول پاک کے پاس۔ ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر، حل تو موجود ہے اپنے حالات کا، وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے، اس پہ قبضہ ہے لیکن جنات کا، یہ میں اشعار میں سنا رہا ہوں آپ کو، اس کے قبضہ ہے لیکن جنات کا۔ سن کر محمد نے اس سے کہا ذرا ادراک کر تو میری ذات کا، میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی، خود ہے اللہ محافظ میری ذات کا، اور میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے، اس سفر میں تو پھر مرتضیٰ ساتھ ہے، پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا، اس سفر میں تو مشکل کشا ساتھ ہے۔ یا علی، اس سفر میں تو مشکل کشا ساتھ ہے، یہ نعرہ مولا کا لگایا ہے انہوں نے۔ آپ یقین مانیں کہ علی کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ علی کا ذکر کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کہ دین بند ہو جیسے درود کے اندر، علی کے نام کے نعرے وہی لگاتے ہیں شریف خون ہو جن کے وجود کے اندر۔ کل ایمان نعرہ حیدری،
نخل تو موجود ہے، اپنے وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے، اس پہ قبضہ۔ سن کر محمد نے اس سے کہا ذرا ادراک کر تو میری ذات کا، میں ہوں ایسا ولی، مجھ سے چھوٹا علی، خود ہے اللہ محافظ میری ذات کا، اور میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے۔ اس سفر میں تو پھر مرتضیٰ ساتھ ہے، پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا، اس سفر میں تو مشکل کشا ساتھ ہے۔ آئین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہا لبیک یا رسول اللہ۔ علی حاضر ہوئے، کہا علی جائیں، اور اب یہ 8 گئے ہیں، ڈول بھی گئے اور خالی رسی کا ٹکڑا لے کر آئے، اب آپ جائیں۔ مولا رسول خدا کہتے ہیں جن کا وشواس ہے، جن کا وشواس ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، جن کا وشواس ہے، غلبہ پیاس ہے، میری افواج ہیں زیر زد یا علی۔ جن کا وشواس ہے، غلبہ پیاس ہے، میری افواج ہیں زیر زد یا علی، ان کو پانی پلا، بانٹ ان میں شفا، ان پہ احسان کرتا عبد یا علی۔ اور خیبر و خندق کو احد کا فاتح ہے تو جیب پہ رجل کی سند یا علی، آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے چلیں، ان پہ احسان کرتا عبد یا علی۔ رسول کہتے ہیں جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے، تاکہ ظاہر ہو حق کا ولی کون ہے، میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دیں ان سے لڑ کر بتا کہ وسیع کون ہے، ان سے لڑ کر اب آنکھوں میں شجی اشاروں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے تو لڑتا تھا بندوں کے ساتھ، ہر میدان میں فاتح رہا، ہر جنگ کا مین آف دا وار کا ٹائٹل اپنے گلے میں لینے والا علی، ہر جنگ کے بعد جو مرکزی سب سے زیادہ جس کو عزت اور تقریب ملی وہ تو علی تھا، جس سے سب سے زیادہ مارے ہو دشمن۔ آج پتہ چلے گا، آج تو نہ نظر آنے والی قوم سے لڑائی ہے، آج علی کی بہادری کا پتہ چلے گا۔ یہ باتیں سن رہے تھے، ایک ضعیف العمر جس کی کمر کمان کی طرح تھی، اس نے تیر کی طرح اپنی کمر کو سیدھا کیا، سلیمان نے فارسی تھے یہ، سن کر سلیمان یہ کہنے لگا اس کے دشمن ابھی سر کے بل آئیں گے، ایسی عمدہ لڑائی لڑے گا علی، آج کنویں کے جن بھی نکل آئیں گے، آج کنویں کے جن بھی نکل آئیں گے۔ مولا نے جیسے جیسے کنویں کی جانب قدم اٹھایا، جنات کا ایک جاسوس تھا، ہر جنگ میں ہوتا ہے کہ دشمن کا جاسوس موجود ہوتے ہیں وہاں پر، اور وہ سارے معاملات دیکھ رہا تھا، وہ بھاگتا گیا اور اپنے سالار کی کو شرابور ہے پسینے سے، ڈرا ہوا، موت کی زردی ہے چہرے پر، اور کہتا ہے اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا۔ اپنے سالار کو بتا رہے شاہ جی کہ اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے، اس کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے قضا، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے، ہم رکابی نہیں، وہ صحابی نہیں، وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے، مطمئن پرسکون بے دھڑک باجنو، اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے۔ سن کے جنوں کا سالار کہنے لگا کیا یہ سچ مچ نور جلی تو نہیں، موت کا رقص آنکھوں میں ہونے لگا، غور سے دیکھ کر علی تو نہیں، یا علی غور سے دیکھ کر علی تو نہیں۔ تشریف لے آئے مولا کائنات، اس نے کہا جی اپنا تعارف کرائیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ اللہ کی پوری کائنات میں میں وہ واحد مرد ہوں جو غیظ میں آئے، جلال میں آئے تو لڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ حیران ہوا جنوں کا سالار، اس نے کہا کہ آپ، اب مولا کہتے ہیں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ یہ پانی جو ہے یہ میری زوجہ کا حق مہر ہے، کائنات کا پانی میری زوجہ کا فاطمہ بنت محمد کا حق مہر ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پانی لاؤ۔ اس نے کہا آپ سے پہلے بھی بڑے آئے چلے گئے، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ مولا کہتے ہیں بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھ کو کہتے ہیں کہرے جلی عرش پر، میری تلوار کا وار فرنار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر، اور گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی، میری جرت کی امثال ہیں اس قدر، کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سر۔ اور آخری شعر مولا نے جو اس میں وجہ بتائی ہے کہ غیظ میں ہوں، جلال میں ہوں، لڑنا چھوڑ کیوں دیتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں میری تلوار یوں چوستی ہے لہو، جیسے صحرا کے ہونٹوں پہ پانی پڑے، روک لیتا ہوں میں تلوار اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنانی پڑے۔ نعرہ حیدری۔ ایک پاک بی بی کی عزت و عظمت پر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ فقال امین جبرائیل یا رب اتحزن لی ان اهبط الى الارض ليكون معهم سادسا، فقال الله نعم قد اذنت لك، فهبط الامین جبرائیل فقال السلام علیکم یا رسول اللہ العلی الاعلی
يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا ممنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكتاب. فقال أمين جبريل يا ربي ومن تعتذر لي أنا أبت أن يكون معهم سادسا. فقال الله لقد أعظمت لك فأبدا أمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي والأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين نبي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ما لا تعتل كسائي فقال لي أبي إن الله قد أهو عليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. کرم جوال نبی کا شریک ہوتا ہے بگڑ کر ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت الأرام والرحمة وفت بهم الملائكة واستغفرتهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي مزم الله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثانیا یا علی والذی بعثنی بلک نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شیعتنا ومحبین وفيه محموم الا فرج الله همه ولا محبوب الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته. فقال علي مزم الله فزنا فاز شيدنا فاز سعيد في الدنيا والاخره ورب الكعبة اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المعبود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق حسن وانت المحسن وبحق حسين وانت قديم الاحسان وبحق ائمة الستة المعصومين من ذرية حسين عليه الصلاة والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین بجائے محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. ہر ابتدا سے پہلے ہے ہر انتہا کے بعد. کوئی خدا نہیں ہے بس ایک خدا کے بعد. وہ لاج رکھتا ہے مجھ سے پہلے ہے میری نیتوں سے واقف. وہ لاج رکھ لیتا ہے میری ہر التجا کے بعد. یا رب تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ. یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ. یا رب تجھے بطول کی عصمت کا واسطہ. یا رب تجھے حسن کی امامت کا واسطہ. شہید کربلا کی شہادت کا واسطہ. بیمار کربلا کی عبادت کا واسطہ. باقر کے المہم کی وسعت کا واسطہ. صادق کے پاک قلب کی صداقت کا واسطہ. موسیٰ کے صبر اور استقامت کا واسطہ. یا رب تجھے رضا کی رضائیت کا واسطہ. یا رب تجھے تقی کی تقاوت کا واسطہ. یا رب تجھے نقی کی نقاوت کا واسطہ. معصوم عسکری کی حیبت کا واسطہ اور امام الحسن کی حیبت کا واسطہ. 14 کے فیصلے تو ہماری حاجت روائی کر. اے پروردگارہ تو ہماری مشکل کو شریک کر. یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا میرے مالک جن کو تو نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے. میرے مالک و خالق اللہ اس سے بڑا اور اس سے بہتر وسیلہ ہمارے پاس اور ہے کوئی نہیں. میرے مالک 5 طرفاق 14 معصومین 12 ائمہ تحرین 72 تن شہداء انبیاء صلوات و سلام اولیاء کرام باب الحوائج حضرت عباس علمدار باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کریم کربلا شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام. میرے مالک فاتح محسن توحید و رسالت محسن امامت محسن اسلام محسن حسینیت پاک بی بی ثانی ہزارہ فاتح شام کا واسطہ. میرے مالک اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. میرے مالک و خالق اللہ ناظرین مجلس جہاں جہاں بھی میرے مالک سادات و مومنین یا حسین کر رہے ہیں یا علی کہہ رہے ہیں میرے مالک تمام کی محافظت فرما. میرے مالک بانیان فرش عزا پیر سید شفقت حسین شیرازی اور ان کے پیسران کی میرے مالک خیر فرما. تا ظہور امام زمان شاد و آباد فرما. میرے مالک ان کے برادر بزرگ میرے مالک انہیں صحت کاملہ واجل عطا فرما. میرے کریم مالک میرے رحیم مالک ان کے خانوادے کی جتنے پیر و جوان خرد و کنا ان کے والدین سمیت ان کے برادر بزرگ سمیت میرے مالک کی دنیا چھوڑ کر چلے گئے. میرے آپ کے ہم سب کے جتنے بھی مرحومین رائے ملک ادب ہوئے اور مستقل شہر خاموشہ کے مکی ہو گئے. میرے مالک ذاکرین عظام علماء کرام شعراء کرام ماتمی عزادار زنجیر زن جتنے بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے جی میرے مالک تمام کے درجات کو عالی و متعالی فرما.
میرے مالک و خالق اللہ اس فرش عزا پر جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اہلیہ محترمہ ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی آپ تشریف فرما ہے تو نانو اقربکم من حبل اللہ البرید ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، علیم و بذات صدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ میرے مالک ہم سے بہتر ہمارے احوال سے تو آگاہ ہے، ہمارے احوال کو تو بہتر جانتا ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ میرے کریم مالک، میرے رحیم مالک، جتنے بھی علیل ہیں، مزمیل ہیں، مضطرب ہیں، صاحب فراش ہیں، بستر علالت پر ہیں، اور میرے مالک اس فرش عزا پر جس کو بھی جو بھی تکلیف میں مبتلا ہے، میرے مالک یہ وہ کریم دربار ہے جہاں سے ملائکہ کو شفا ملتی ہے، جہاں سے انسان تو کیا، جہاں پر ملائک اور دوسری مخلوقات بھی آ کر شفا لیتی ہیں۔ پاتر حسین سے لاکھوں فرشتے فیض، فطرس کا بخت تیز تھا، مشہور ہو گیا۔ میرے مالک ایک فطرس نہیں، لاکھوں نے یہاں سے فیض پایا ہے۔ میرے مالک ممبر حسین، ذکر حسین کا واسطہ، ذات حسین کا واسطہ، میرے مالک امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ، میرے مالک تمام بیماروں کو، اور بالاخص جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، میرے مالک تمام کو صحت کاملہ شفاء کلی عطا فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ ان کو بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ میرے کریم مالک جن کے بخت نہیں انہیں بخت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، عزت والا روزگار عطا فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ میرے مالک حج و زراعت کی دولت سے مالا مال فرما۔ میرے کریم مالک، میرے رحیم مالک تجھے اپنی عزت و وقار کا واسطہ ہے، زوار نیر بھائی اور ان کی ماتمی دستے کے جتنے بھی اراکین ہیں میرے مالک، اور جہاں پر موجود تمام سادات و مومنین، نام لینا میرے مالک ضروری نہیں ہے، تو سب کو جانتا ہے، تو ہم سے بہتر آگاہ ہے ہمارے حوال سے۔ ساڑھے سے دعا جی، ساڑھی تے ہمیں ساڑھی بھی دعا ہے۔ شاہ جے فرما رہے ہیں بابا جی کہ ایک ظاہر گیا ہے تو زیرات ہستا ہے اور اتھے چدہ گیا، اتھے ہی پولا دی نگری مدفن ہو گیا، تے اس تو بڑا اور مقام کی ہے مالک ادھے درجات تے یقین نالی، میرے مالک ادھے صدقے ساڑھے درجات بلند فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ، زوار نیر بھائی ساڑھے ایک دوست ہے غیور شاہ صاحب، پچھلے سال وہ دنیا تو گئے نا، لوگوں نے واسطہ دعا کرے، انہوں نے بیٹے آکھا میں کہ یار اسی تو آپ اس مقام تے جا کے دعا کر دے رہے ہیں کہ کاش کہ اسی بھی تھی اس زمین ہی دفن ہو مجھے اوہ میں کہا انہوں نے وسیلے نہ اسی ان دعا کر سکنے ہیں۔ جس پہ زہرہ کی دعا ہو اس کی ادا کیا ہوگی، جس پہ زہرہ کی دعا ہو اس کی ادا کیا ہوگی، اور جو مدفون ہوا خاک شفا کے نیچے اس کی مرکز کی آب و ہوا کیا ہوگی۔ اس مالک و خالق اللہ ادھے درجات یقیناً بلندن، میرے مالک ادھے صدقے ساڑھے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ میرے کریم مالک، میرے رحیم مالک، تیرے عزت اور وقار کا واسطہ ہے تجھے، اپنے اجلال و اکرام کا واسطہ ہے میرے کریم مالک۔ شفقت شیرازی صاحب کے میرے مالک رزق مال بخت میں مزید اضافہ فرما۔ میرے مالک جنہوں نے دامے درمے سخنے قدمے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اس کار خیر میں، میرے مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ پیر شفقت شاہ جی کی تمام پریشانیاں، میرے مالک امام زین العابدین علیہ السلام کی پریشانیاں اور مصائب کا واسطہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک ان کی نسلوں میں ذکر محمد و آل محمد اسی طرح قائم و دائم رہے۔ میرے مالک ہر سال کی طرح یہ گھر تھا اب یہ گلشن نظارہ بن چکا ہے، میرے مالک جو پاک بی بی سیدہ طاہرہ سے منسوب ہے، میرے مالک و خالق اللہ اس میں رزق کی روحانیت میں برکت میں مزید اضافہ فرما۔ میرے مالک ان کے لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ان کے لنگر نیاز میں مزید اضافہ فرما۔ میرے مالک پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں سیدزادیاں مخدرات عصمت و طہارت کی قریضیں ہیں، اور بالاخص شیرازی صاحب کے خانوادے کی میری واجب الاحترام مرشدزادیاں جتنی بھی ہیں، میرے مالک ان کی عزت بخت میں مزید اضافہ فرما۔ پاک بی بی سیدہ طاہرہ کو ان سے راضی و خوشنود ہو کر فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ پاک بی بی ثانی ہزارہ اور پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ پرصدار ہیں، اور پاک بی بی کو ان کی مخدرات عصمت و طہارت کی قریضیں ہیں، میرے مالک ان کی پردے میں مزید عزت میں مزید اضافہ فرما۔ میرے کریم مالک، میرے رحیم مالک تجھے اپنی عزت و وقار کا واسطہ ہے، ذہنوں کو کبریا کی طہارت نصیب ہو، عیسیٰ کے پیشوا کی بشارت نصیب ہو، یا رب تجھے حسین کے سجدوں کا واسطہ ہم سب کو باہرمے کی زیارت نصیب ہو۔ اے عصر حاضر دی نیر بھائی سب تو بڑی دعا ہے، وسیلہ پیش کر اللہ دی برگاہ تو آمین اکنا۔ مالک تے کو واسطہ سینڈ دے پاسے دا ہن خالق کرم کماوے ہا، وسیلہ وہ پیش کیتا جڑا میرا رب کدی رد نہیں کریں دا۔ مالک تے کو واسطہ سینڈ دے پاسے دا ہن خالق کرم کماوے ہا، ذرا بھیج امام مہدی کو سادات دے گھر وسواوے ہا۔
वल कोई मस्तूर विरसियां पा दरबारां दे विच बोले नहीं, कोई मावी पुत्र दी लाश होते हथ गाने वाला गोले नहीं, कोई धीवी प्यो दी लाश उतू वल झिड़का नाल उठीवे नहीं, कोई वीर कदाना रत रोवे किसे भैन दा दाज लुटीवे नहीं। 4 सालां दी मासूमा दियां खुद कड़ियां आन लहा मौला, जड़ी थुपते बैठिए हुण तोड़े उस सैन को पुत्र मिला मौला। मेरे मालिक खालिक अल्लाह साढ़े वारिस दे ज़हूरी ताजील अता फरमा, सानू उन्हां दे नौकरां चाकरां और खिदमतगारां साडा शुमार होवे। तमाम तर हाजात मनाजात दी कबूलियत अस्ता बुलंद तर सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कदम कदम पर चराग ऐसे जला गई है अली की बेटी। उस बीबी का जिक्र है बड़ी मोहसिन हुसैनियत है, हर इलाके का रवाज है। 40 दिनों तो या 40 दिनों तो कम होन 38-35 दिन तो चेलम कर गए। ये गरीब हुसैन मजलूम करबला है, 1 साल तो बाद बहना चेलम करना ही है। कदम कदम पर चराग ऐसे जला गई है अली की बेटी, और यजीदियत की हर एक साजिश पे छा गई है अली की बेटी। नबी कदीम संवर संवर कर ये बात तस्लीम कर रहा है कि उजड़ के भी अंबिया के वादे निभा गई है अली की बेटी। न कोई लश्कर न सर पे चादर, मगर न जाने हवा में क्यों कर गरूर जुल्मों सितम के पर्दे उड़ा गई है अली की बेटी। और पहन के खाके शिफा का एहराम सर बरहना तवाफ करके हुसैन तेरी लहद को काबा बना गई है अली की बेटी। फिगर आ रहे ना नहीं भाई, मुख्तलिफ जगह तो इतने करोड़ और काबे की तरह, काबे तो बल्कि उस तो कई गुना ज्यादा 50 लाख का भी काबे मजमा नहीं होता, उस तो कई गुना ज्यादा लोग हरमे इमाम हुसैन का तवाफ पे करे दे। ये पाक बीबी सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी वजह तो है। पहन के खाके शिफा का एहराम सर बराना तवाफ करके हुसैन तेरी लहद को काबा बना गई है अली की बेटी। और गुजर के चुपचाप लाशे अकबर से सर बरहना रसन पहनकर, गुजर के चुपचाप लाशे अकबर से सर बरहना रसन पहनकर खुद अपने बेटे के कातिलों को रुला गई है अली की बेटी। पाक बीबी सानिया ज़हरा की इज्जत व अज़मत पर एक दफा बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। ज़ख्रे आले अबा जनाब सैयद गुलाम हुसैन साहब और बकर, इनसे मुल्तमिस हूँ कि ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद आपकी अज़ान व क़ुलूब की नज़र फरमाएं। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मा बुलंद तर सलावत। सलवात पढ़ो सैयद मोहम्मद। सलवात पढ़ना बेदीनी इबादत है, चीज़ सलवात पढ़ना। मालिक अल्लाह मेहरबान सैयद शफ़क़त शिराज़ी और चंद वक्त लाए मालिक बचना बात याद रखे, तमाम दुख महफूज हों, अमान रखे। मालिक अल्लाह तो साथ सारा को इमाम ज़मान दा सदका वज़ा रखे। उन सलवात सारे मिलके पढ़ो। ज़बानी पर दखे हुए टाइम बिल्कुल मुख्तसर दे टाइम में एक शेर कसीदे दा, उस तो बाद एक या दो बंद पढ़। उन सलवात सारे मिलके पढ़ो। अच्छा इस तो जरा झिकी सलवात से पढ़ो। सीधा मैं अलमाल सरकार दा तो समझ रहा कि दुआ करे सो नसीहत वाले आके दुआ करे सो दूर तो अपने खान नहीं आना। मेरी सारी हाजतों का आसराया बस है, मेरी सारी हाजतों का आसराया बस है। मेरे किनारे हैदरी कई बंदे मिलते को तलागंग के शहर में ऐलान करके पिया था। सामने घड़ा पानी दराक्षा कुर्सी ते पाए वाले या चार पाई ते ला पे या पानी पानी मिलवे सी तलागंग आए न मिलसी पानी। कोई पानी पावे ते को न पावे ता तू पी में पानी मिलदा उ को न जंदी होलिया जानदा है न जंदी शक्ल जानदा है। सैयदा मशवरा पे रहना आज ज़ात किबरिया को मिलने तो मिल सकी में। मेरी सारी हाजतों का आसराया बास है, मेरी सारी हाजतों का
کے پہنچنے کا راستہ آبا اللہ محمد سے رہو یاری بس وضاحت ٹیم نہیں انہیں جلدی اگلا شیر سناوا ایک بازا دشمانے اللہ کھانگا لیو ایک گلی چو گزری ہے سامنے باز علم تدیر پئی ہے تواری پیاری تے سونی چپتی قسم ہے گلی چھوڑی بھئی گلی کی تھی سامنے باز علم لینا دا پہ تواری پیاری تے سونی چپتی قسم ہے ایک گلیاں تبدیل کرے نہ دے میں کیا تک دے ساما تینا ہویا کیا ہے تو گلیاں تبدیل کی کرے نہ اس گلی سے نہیں گزرتا جس گلی میں علم ہو اس گلی سے نہیں گزرتا جس گلی میں علم ہو تجھ کو تو بس مار دے گا سامنے آبا چلو پڑھو کونا میں اگلا مصری سنا دے وہاں ادھا مصرہ سنے نا تجھے بتلاؤں میں یہ کتنا پیارا ہے علم تجھے بتلاؤں میں یہ کتنا پیارا ہے علم یہ علم جو ہے پیارا بس کدلا عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح یہ حسین فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا شبیر دے قاتل میں کہیں شبیر دے قاتل کرمال اے وچوا کی تی قیامت خیز اعلانے تے بھجوا کے گھوڑے اے لاشاں تے وا میدان نہیں مڈیا ارمانے تلگاں گل مارنے ویسو ظالمہ دے میں لٹنیے چادر اوے آلیا آدی کو کرنا ہے ساروریانے تے والے پچھ ساوجڑی او سین کلا کتے پردیاں دا اللہ دی قسمیں بھائی نوے خان میں منبر سنے دا پیائیں تیری تو جو کو دے کے بند پڑھنا چاہنا پہلے مرے دے آئیں غیر نائن مسلمان ہیں حافظ قرآن ہیں پہلے مرے دے آئیں وال لٹیں دے آئیں سارے تے شیعہ تے بطان اللہ آتے دساواں لٹانا لے کون آئیں بند سناواں تے منبر دے ماں آدھا پیاں لٹ خیمے وہ سیدانیہ دے تھاکے پئی فوج یا رب میں نو کراں آدھا پیاں لٹ خیمے سیدانیہ دے او سیدانیہ دے وہ تھاکے پئی فوج یا رب دی تے ہی کا ہاتھ بچ سر شبیر دیا وا دوجے ہاتھ چادر آلیے ظالمہ دے عباس ہون کن گئے اے بھائی جان جتنا جتنا بیٹھے ہوئے آکے مجلس سے آکے ثواب حاصل کرو جس دی خاطر آئے ہو جڑے صاحبان نو سائڈ در بیٹھے ہیں جی زوار نیت صاحب بھی درخواست کیتی ہے کہ سارے دا مجلس دی زینت بڑھ مجھو بسم اللہ ہو سارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم گھر سے آتے ہیں پاک بی بی سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آتے ہیں ہم تمام مالک آپ تمام کی حاضری نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے فرش عزا پر بیٹھے ہیں رونے کے دن ہے اور چیلے میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں یہ مجلس ہے مل کر اس غریب کا چیلم ہے اور تکلیف دے یہ بات ہے آپ تمام بسم اللہ شامل رہیں صف میں تاکہ عبادت کا ایسا بر وقت انشاءاللہ اپنے وقت میں رہ کے اس کو مکمل کر سکے ہاں جی جب جلوس یہاں سے برآمدگی ہوگی جلوس کی تو برائے مہربانی کوئی بندہ بھی یہاں پر موجود نہ رہے بلکہ تمام صاحبان جلوس کی زینت بنے اور ماتم کرتے کرتے
مولا حسین کو پرسہ دیتے دیتے جب یہ جلوس واپس اس دروازے سے اندر آئے گا اس وقت اندر تشریف لائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ وسیع لنگر کا انتظام و انصرام موجود ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لنگر تناول فرمائے، اور یا علی مالک آپ تمام کی حاضری نوکری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ یزید ہر ابتدا تو تھلے، حسین ہر انتہا تو اتے۔ بسم اللہ۔ یزید ہر خدا دی لعنت ہو ویسے یزید ہر ابتدا تو تھلے، حسین ہر انتہا تو اتے۔ یزید فانی فنا تو تھلے، حسین باقی بقا تو اتے۔ اور یزید دے ہاتھ دعا دے منکر، حسین دے ہاتھ دعا تو اتے۔ یزید تحت السرا تو تھلے، حسین عرش اولا تو اتے۔ یا علی حسین عرش اولا تو اتے۔ اور زوار ایک رمزیہ سطر ہے جو این حق ہا وین رہ گئے، میں 13 ضربان دے بعد ڈٹھا ہے حسین ہوا حسین رہ گئے۔ میں گزارش کروں گا نن ذاکر جناب ضامن عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد آپ کے اذان و قلوب کی نظر فرمائیں۔ کل ایمان نعرہ